خدا کے سامنے جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو قضا کر دے. باطل خداؤں کے سامنے جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نسل کو گمراہی کے حوالے کر دے. باطل خداؤں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آسٹریلیا کے سمندر میں اترے لیکن لائف جیکٹ بھی نہ ہو اور کٹی بھی تمہارے پاس نہ ہو. آسٹریلیا کے سمندر میں اتر گئے. اور میں آپ سے اتنا کہہ دوں گا انشاءاللہ جو بھی مولا سے محبت کرے گا سب جنت میں چلا جائے گا. بلند ترین صلوات. مولا سے محبت کرنے والا تماشائی نہیں ہوتا. مولا سے محبت کرنے والا بے دین نہیں ہوتا. مولا سے محبت کرنے والا گمراہ نہیں ہوتا. مولا سے محبت کرنے والے کی نمازیں نہیں قضا ہوتی. مولا سے محبت کرنے والا جھوٹ نہیں بولتا. مولا سے محبت کرنے والا بد زبان نہیں ہوتا. مولا سے محبت کرنے والا غیبت نہیں کرتا. مولا سے محبت کرنے والا حرام نہیں کھاتا. مولا سے محبت کرنے والا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر حرام کو اپنے لیے حلال نہیں کرتا. بلکہ مولا سے محبت کرنے والا اگر کوئی شبہے کی غذا ہوتی ہے تو کہا اس کو چھوڑ دوں گا لیکن میں اپنی 40 دن کی عبادت نہیں برباد کروں گا. یہ ہے مولا سے محبت. اگر سمجھ میں آ گئی تو بلند ترین صلوات پڑھیے گا. ایک مرتبہ ایسے بہتر اور بلند تر صلوات. تو آخر میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ نہیں کرتی کم سے کم میری بیٹی کر رہے. میں اپنا اتنا تیار کرنا چاہتا ہوں. ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا, کبھی نہیں ہو پائے گا. تو عزیزو بچوں کی تربیت میں, فیملی کو دین کی راہ پہ لانے میں دیر مت کیجیے. بے دینی کے لیے ہر امکانی دروازے کو بند کر دیجیے اور دین کی راہ پر جانے کے لیے ہر امکانی سڑک کو کھول دیجیے. ہر امکانی سڑک کو کھول دیجیے تاکہ کوئی مسئلہ نہ پیدا ہونے پائے. اب ماشاءاللہ آج گریجویشن کی منزل, خیال آ سکتا, یہ جواز صاحب کا خیال نہیں تھا. معذرت آپ کی اجازت کے بغیر یہ بات کہہ رہا ہوں میں, لیکن صرف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دیگر ماں باپ اور دیگر بچوں کے لیے سمجھ میں آئے یہ بات. یہ امپوز کر کے نہیں تھا, یہ بچے کی خواہش تھی. کووڈ کی وجہ سے معاملہ ڈیلے ہوتا رہا. بیٹے نے کہا کہ بابا آمین کی تقریب کی تھی, بابا فلاں تقریب کی تھی. بابا اب گریجویشن ہو گیا, آقا حسین کا شکر ادا کرنا ہے, مجلس حسین برپا کرنی ہے تاکہ خود کچھ سیکھ لوں اور آنے والے یہ جو دوسرے بچے یہ بھی سیکھ لیں. میرے اکبر سیکھ لیں, میرے علی سیکھ لیں, میرے خضر سیکھ لیں. اللہ اکبر. ان بچوں کو ماشاءاللہ کتنی خوبصورت حدیث کے ساتھ پڑھی سلموں نے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آپ. آپ اندازہ لگائیں ایام فاطمیہ بھی آ رہے ہیں. ویڈنسڈے تھرسڈے لگاتار 2 مجلسیں قائم میں ہوں گی. اس کے علاوہ پی ایس وی میں انگریزی کی مجلسیں چلیں گی اور دیگر مجالس ہوں گی. اس میں آپ سے دن میں 4 5 بار انشاءاللہ میری ملاقات ہوتی رہے گی. تو اب عرض یہ ہے سورہ ضحیٰ اس میں اس زمانے میں پڑھوں گا اس کی تفصیل. سورہ ضحیٰ جو ہے اس میں خدا کہہ رہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے پیغمبر آپ کو عنقریب اللہ وہ دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کو وہ دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. تفسیر میں جناب سید آئیں. اللہ اکبر. کیا نہیں ہے رسول کے پاس؟ فاطمہ دے دیں گے, اس کی تفسیر انشاءاللہ بعد میں ہے. لیکن اس کے بعد 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا خدا نے. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا. الم یجد کا یتیمن فآوا. اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کی پرورش کی. تو پہلی نعمت یہ کہ پرورش کی. اچھا جو پرورش کی تو پھر اس نعمت کا شکریہ ادا کروایا. بھائی
شکریہ ادا کروایا. کس طرح سے اس کا شکریہ ادا کروایا؟ اس کا شکریہ اس طرح سے ادا کروایا کہ اس نے کہا کہ اب تم دعا کرو اور دعا میں کہو قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ ایک نبی کہہ دو کہ پروردگارا تم میرے ماں اور باپ دونوں پر اس طرح سے رحم کر جس طرح سے ان دونوں نے میرے بچپن میں رحم کیا. تو جوان ہونے، یہ دعا بعد میں ایک جملہ زبان کا آ گیا، کہتا ہوا چلوں بچپن میں ماں باپ رحم کریں، بچہ جوان ہو کے ماں باپ پر بے رحم نہ ہونے پائے. یہ جو شقاوت پیدا ہوتی ہے، جو بے رحمی ہو جاتی ہے ماں باپ کے ساتھ بے رحم، دعا کروائی جا رہی اور رب ارحمہما، اے نبی دعا کیجئے کہ میرا اللہ، اے میرا رب ان پر رحم کر دے دونوں پر، جس طرح سے ان دونوں نے میرے بچپن میں رحم کیا. کس کے لیے دعا تھی؟ یقیناً آمنہ اور عبداللہ ہے، لیکن بظاہر جب بچپن کی بات آئے گی تو ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد. بلند ترین صلوات. ابھی اگر آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو ہم لوگوں نے نماز ظہرین پڑھی، ظہر اور عصر، اچھا دعا قنوت میں پڑھی جاتی ہے، پڑھ تو آپ کبھی بھی سکتے ہیں لیکن بہتر ہے قنوت میں پڑھی جائے. نماز مغفرت والدین میں بھی پڑھی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا. تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ظہر کی نماز میں نے یہی دعا پڑھی تھی نا جری بھائی، شاہد بھائی، یہی دعا پڑھی تھی. عصر میں پڑھی تھی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. پہلی نماز میں دعا ان کے لیے کی تھی کہ جن کی تربیت کا ہم نتیجہ ہے. اگر موقع پہ پہنچ سک رہے ہیں، میں جس منزل پر لے جانا چاہتا ہوں یہ مجلس کا جو ہے نا مقصد پورا ہو جائے. کہ پہلی جو دعا ہم نے پڑھی تھی تو یہ دعا کس کے لیے تھی؟ کہ یہ دعا ان کے لیے تھی کہ جن کی تربیت کا نتیجہ بن کے میں قنوت اور نماز اور رکوع سجدہ کر رہا ہوں. دوسری دعا کس کے لیے تھی؟ کہ جو شریک سفر بیوی آئی ہے کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے اور اس کے ذریعے جو خدا اولاد کی نعمت دے رہا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے. کہ آگے جا کے قرآن نے کہا آنکھوں کی ٹھنڈک دولت والی اولاد نہیں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک حسین و جمیل زوجہ نہیں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نافرمانی کے سبب جب لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو جائیں تمہاری آنکھیں نورانی ہو جائیں. ایک بلند ترین صلوات پڑھیے گا بابا. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیجئے گا آپ لوگ. دو نمازیں، دو جنریشن، بلکہ دو کہاں، آپ کا بھی حساب کتاب غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا وہ ظہر سے پہلے کی مجلس رکھنا نہیں چاہیے اس لیے کہ لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس لیے ظہر کے بعد رکھی جاتی تاکہ ذہن تازہ ہو، نیند پوری مل گئی ہو، جاگ رہے ہوں. سمجھ گئے آپ؟ تو اب وہ جو ہے کون سی پہلی میں تو ایک جنریشن جس کا نتیجہ آپ، دوسری میں دو جنریشن ہے، ایک آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ اور ایک جنریشن آپ کے بعد. اللہ اکبر. ارے آپ تین جنریشن کے لیے ایک نماز میں یا دو نماز میں دعا کر رہے ہیں اور قیامت کے دن سنو عزیزو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس کے بعد قبرستان کی بھی مجلس ہے، وہ موضوع تو قبرستان والا آ گیا لیکن بات آ رہی کہتا ہوا چلو. وہ جو بالکل پوری طرح سے پرابلم میں ہیں، جو کسٹم پہ روک لیے جائیں گے، جو فلی ویکسینیٹڈ بھی نہیں ہوں گے، جن کے ٹریولنگ ڈاکیومنٹس میں بھی ایشوز ہوں گے، ان کی بات نہیں. جو فلی ویکسینیٹڈ بھی ہیں، ڈاکیومنٹ بھی صحیح، سب کچھ صحیح ہے، ان کے ساتھ دو طرح کے مسئلے ہوں گے.
اجازت ہے بیان کر دوں یا آسان آسان کھچڑی کی طرح ہضم کروا دوں صرف میں؟ کہ ایک وہ ہوں گے جو قرآن مجید کہہ رہا نا کہ یوم یفر المرء من صاحبہ واخیہ، قیامت کے دن لوگ منہ چھپائے پھر رہے ہوں گے، فرار اختیار کر رہے ہوں گے۔ فرار کس سے اختیار کرتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ میں نے شاہد بھائی سے کچھ پیسے لیے ہوں، مثال دے رہا ہوں میں، اور میں نے انہیں پیسے نہیں دیے، تو کوشش یہ کروں گا کہ جہاں جہاں یہ آتے ہیں وہاں وہاں میں نہ جاؤں، ان کا سامنا نہ ہونے پائے۔ اچھا یہاں کی دنیا میں تو ایک اور آسان ہو گیا ہے کہ اگر کسی سے ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کا نمبر بلاک کر دو۔ یہ کیسز میرے پاس آتے ہیں، مولانا آپ کیا کریں، ہمارا پیسہ ایک صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے، مانگتے تھے دیتے تھے، یہ دیکھیے سارے ٹیکسٹ میسیجز کے اوپر سارے ریکارڈز موجود ہیں، بٹ رائٹ ناؤ بلاک۔ کیا اس دن بلاک کر پائیں گے؟ کیا قیامت کے دن ان نمبروں کو، وہاں تو جہنم کی ہاٹ تو اپنی جگہ، وہاں پوری طرح سے فرشتوں کی ہاٹ لائن لگی ہوئی ہے، کیا ہوا؟ کہ بھائی سے، بیوی سے، دوست سے، اولاد سے منہ چھپائے، نوکر سے منہ چھپائے پھر رہا ہوگا۔ اب سنو آگے جو بتانے جا رہا ہوں میں، مسجد نبوی ہے، نماز رسول اللہ نے پڑھائی ہے، پڑھنے والے اصحاب رسول ہیں، وہ بھی نماز صبح کی ہے جو الحمدللہ صاحبان توفیق کو کئی مرتبہ اول وقت حاصل ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ الحمدللہ اتنی بھی توفیق ہوتی، ورنہ پڑھتا تو میں زور سے پہلے پڑھ لیتا ہوں ماشاءاللہ۔ خدا ان محسنین اسلام کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ فجر کی نماز پڑھانے والے رسول اللہ، جگہ مسجد نبوی، پیچھے پڑھنے والے اصحاب، نماز ہو گئی، تسبیح ہو گئی، استغفار ہو گیا، باقی بات ہو گئی۔ رسول نے کہا تم میں کوئی ہے بنی تمیم میں سے؟ کہ یا رسول اللہ کوئی خاص بات؟ ڈسکلوز بھی نہیں کرنا نا، لیکن بتانا بھی ضروری ہے تاکہ لوگ حقوق کو سمجھ سکیں اور اس کی اہمیت کو بھی سمجھ سکیں۔ کہ رسول اللہ نظر تو نہیں آ رہا، کہ ایک آدمی جو نکل رہا باہر جا رہا ہے، نماز ختم ہو گئی نا، دعا ہو گئی، اب نکلنے والا ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں ہوں قبیلہ بنی تمیم سے۔ کہ رک جاؤ، کہ تمہارا ایک بھائی کل شہید ہوا ہے۔ کہاں یا رسول اللہ کل شہید ہوا ہے؟ کہ جو تمہارا ایک بھائی کل شہید ہوا ہے نا، اس روایت کو مکمل کرنے سے پہلے شہید کے تعلق سے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، بلند ترین صلوات پڑھنے آپ لوگ۔ شہید کے تعلق سے یہ ہے کہ جیسے ہی شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، جب قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا خون، ایسا ہی ہے نا، جب قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسم کا جتنا خون ہے سارا گر گیا ہو۔ جب کہا قطرہ زمین پر گرنا تو کیا مطلب؟ پہلا قطرہ زمین پر گرا۔ سن لو عزیزو، کیا ہے کہ زمین پر جب شہید کا پہلا خون کا قطرہ گرے تو اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے سوائے دو گناہوں کے، ایک قرض اور دوسرا حقوق والدین۔ اگر کسی کو والدین نے آگ کر دیا تو شہادت کے بعد بھی گیا۔
توجہ آپ کی. اور دوسرا کون؟ جس کا قرض ہے، قرض کسی کا بھی ہو، مومن کا، کافر کا، کسی کا بھی کا، رسول نے کہا کہ کوئی ہے تاکہ اس کی ذمہ داری لے. اس نے ایک یہودی کے 3 درہم نہیں ادا کیے ہیں، جنت کے دروازے پر ہے لیکن اسے داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے تاکہ وہ 3 درہم دے اور جنت میں داخل ہو سکے. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو جنت میں داخلہ اگر یہودی کے 3 درہم نہ ادا ہو تو اس کی وجہ سے رک جائے تو پتا چلا بھائی کا حق ہم کھا رہے ہیں، بہن کا حق ہم کھا رہے ہیں، بیٹے کا ہم حق کھا رہے ہیں، عزیز کا حق ہم کھا رہے ہیں. مومن کے ساتھ تجارت میں شامل تو ہوئے، اس کے بعد نتیجہ کیا؟ بہت سیریس بات کر لی تھی. آئیے تھوڑا سا مسکرا لیں آپ. یہ آپ کا جنگ کا یا انقلاب کا کالم نہیں کہ مسکرائیے. آئیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوا چلوں. 2 لوگوں نے، 2 دوستوں نے مل کے بزنس کیا تھا. صلوات پڑے گا بآواز بلند. 2 دوستوں نے مل کے بزنس کیا. ایک کے پاس پیسہ تھا اور ایک کے پاس تجربہ تھا. دوستوں کو پتا چلا ماشاءاللہ دونوں نے مل کے بزنس کیا، خوش ہوئے. 2 سال کے بعد جنہوں نے پیسہ لگایا تھا ان سے ان کا دوست ملا. انہوں نے بھیا تم نے بزنس شروع کیا تھا، اللہ برکت دے، ترقی دے، کامیابی دے، خوش رہیے، سلامت رہیے، ماشاءاللہ کیسا بزنس چل رہا ہے؟ کہ نہیں، ہاں بھائی وہ بزنس جب شروع کیا تھا تو تمہیں پتا ہی ہے کہ پیسہ میرے پاس تھا، تجربہ اس کے پاس. کہاں ہاں بالکل یاد ہے، بالکل. کہ اب صورتحال تھوڑی برعکس ہو گئی ہے، تجربہ میرے پاس ہے، پیسہ اس کے پاس ہے. مل کے بلند ترین صلوات پڑھیے گا آپ لوگ. تب آپ یہ دیکھیں گا یہودی کا 3 درہم اس کے لیے روکا کہاں جا رہا ہے؟ جنت کے دروازے پر. کہ کوئی ہے تم میں سے اس کا حق ادا کر دے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے. شہید جو شفاعت کرے گا، روایات میں نا نبی شفاعت کریں گے، امام شفاعت کریں گے، عالم شفاعت کرے گا، مومن شفاعت کرے گا، شہید شہید کی شفاعت بڑی روایات ہیں. لیکن جو خود شفاعت کرنے والا 2 وجہ سے رک جائے گا. تو کبھی بھی اپنی عمل کی کثرت کے اوپر گھمنڈ نہ کیجیے گا. اگر شہید رک جائے، اگر عالم رک جائے، حقوق والدین کی طرف سے اور حقوق انسان کی طرف سے، یہی وجہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں مکے میں رہ جاتا اسلام اگر رسول اللہ شب ہجرت علی کو بستر پر سلاتے نہیں، لے کے چلے جاتے. علی کو سلایا اس لیے تاکہ کافروں کی امانتیں دے جائیں. اندازہ لگایا آپ نے؟ حقوق اور حقوق سمجھ میں آ جانا چاہیے. ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں گا، چند موقعوں پہ دعا قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی جب شہید کے خون کا قطرہ گرتا ہے. لیکن یہاں شہید کے خون کا قطرہ گرا، دوسروں کی دعا قبول ہو رہی ہے، وہ خود رکا ہوا. تو ایک موقع یہ بتایا تھا. دوسرا ہے کہ بڑی عبادتیں، میں نے یہیں سے بات کی تھی نا، پہلی رکعت، ارے پہلی نماز قنوت میں کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور دوسری نماز کے اندر ہم نے کیا پڑھا؟ دوسری نماز کے اندر ہم نے پڑھا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے میرے اللہ، ہمارے جوڑے کو اور ہماری اولاد کو کیا کر آنکھوں کی ٹھنڈک کرا دے، آنکھوں کو حق دیکھنے کا عادی بنائیے، کانوں کو سچ سننے کا عادی بنائیے، زبان کو حق بولنے کا عادی بنائیے. یہ ہے قرۃ اعین. قرۃ اعین ایک جگہ اور آپ کو قرآن مجید میں بتاتا چلو. ایک عورت ہے جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دی ہے. پہنچے نہیں پہنچے؟ جو اپنے ماں باپ کی منت کی قیمت دے رہی ہے. پہنچے نہیں پہنچے؟ جس کے ماں باپ نے منت یہ مانی تھی کہ بیٹا ہوگا تو تیرے گھر کی خدمت کرے گا، اللہ نے اس کو بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی. پہنچے نہیں پہنچے؟
اور اس کے بعد جب بیٹی مل گئی تو ماں باپ تھوڑے فکر مند ہو گئے، تو اس نے کہا کئی مرتبہ کچھ بیٹیاں بیٹوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ ایام فاطمیہ آ رہے ہیں، 2 بیٹا اٹھا لیا جاتا ہے، فاطمہ رکھی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں گے بآواز بلند؟ اتنی اہم ترین بات اس صلوات کے ساتھ تو نہیں پڑھی جائے گی، بلند ترین صلوات۔ تو کب بعض بیٹیاں بیٹوں سے بہتر ہوتی ہیں، مل گئی وہ بیٹی، اب اس بیٹی کی تربیت، میں واقعاً بعض پیرنٹس کو سلام کرتا ہوں، اپنے 3-3 4-4 بچوں کو اسلامک اسکول میں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ 3-4 بچوں کو سالانہ بھیجنے کا مطلب یہ کہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر 2 سال اپنے بچوں کو اسلامک اسکول میں نہ بھیجیں تو وہ اپنے ایک گھر کا ڈپازٹ کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، لیکن ان کی کوشش ہی ہو رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا دنیا کا تو گھر بنائیں، ترقی کریں، لیکن ان کی کوشش ہو رہی دنیا کا تو گھر بنایا جائے، آخرت کا گھر بھی بننا چاہیے۔ آخرت بہت قیمتی ہے نا۔ تو اب بات کہاں سے کہاں پہنچی؟ اب حضرت مریم کے والدین جو ہے نا، عمران اور زوجہ عمران، جو حسنہ نام ہے ان کا، یہ دونوں جو ہیں، ان دونوں نے منت مانی تھی، بیٹی مل گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تربیت کا کہاں، کس کو دیں تربیت کے لیے؟ اس زمانے میں ایک پیغمبر ہیں، وہ پیغمبر مریم کے خالو بھی ہیں، ایسا ہی ہے نا، مریم کے خالو بھی ہیں، قرآن بھی نکلتا انہی کے نام کا ہے۔ حضرت زکریا کے حوالے مریم کو کیا جاتا ہے، مریم کی وہ تربیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد چونکہ ماں باپ نے منت مانی تھی۔ ہماری منت کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ شروع بڑے سے ہوتی، اس کے بعد سائز چھوٹا ہونے لگتا ہے۔ پروردگارہ میرا یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی $1000 کار خیر دوں گا۔ میرا $5,00,000 کا کام ہو جائے، $1000۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں بھائی اللہ کے ساتھ تجارت کریں، نہیں، یہ تو منت ہے آپ کے، شرعی طور پہ منع نہیں۔ شام کو فون آ گیا، تقریباً امید پیدا ہوگی کہ 50% کام پورا ہو گیا ہے۔ کہ پروردگارہ انشاءاللہ یہ میرا 5,00,000 کا کام ہو جائے تو انشاءاللہ $500 تیری راہ میں دوں گا، کیونکہ 50% کام پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن بتایا گیا کہ انشاءاللہ امید یہ کہ within 2 days انشاءاللہ وہ 500,000 آنے والے ہیں۔ کہ پروردگارہ میری منت اسی طریقے سے وہ 5,00,000 مل جائیں تو 3 روزے رکھوں گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد یہاں تک کہ کہا دیکھیں وہ چیک بھیجا جا رہا ہے، معبود تیرا شکر کرتے ہوئے میری زبان نہیں تھکتی، انشاءاللہ جیسے ہی چیک میرا کیش ہو جائے گا اکاؤنٹ میں، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گا۔ بلند ترین صلوات پڑھیے گا آپ لوگ۔ اچھا آپ لوگ ہنس رہے ہوں گے، میں ہنسوں گا نہیں، اس لیے کہ یہ تلخ حقیقتیں ہیں۔ میرے پاس یہ سوال آتے ہیں، مولانا میں بھول گیا تھا، مولانا پہلے یہ منت مانی تھی لیکن بعد میں یہ ہو گئی تھی۔ ان چیلنجز سے تو ہم گزر رہے ہوتے ہیں نا، ہم جانتے ہیں، اب جواب دیں تو کیا دیں؟ تو عزیزو خدا کے ساتھ جب ہم سچے نہیں اپنے معاملات میں، تو بیوی کے ساتھ کیسے سچے ہوں گے؟ بھائی کے ساتھ کیسے سچے ہوں گے؟ پڑوسی کے ساتھ کیسے سچے ہوں گے؟ اولاد کے ساتھ کیسے سچے ہوں گے؟ گفتگو آگے بڑھی، حضرت زکریا کے حوالے کیا۔ حضرت زکریا تربیت کرتے ہیں، مریم کو مریم بنایا جا رہا، مریم کو مریم بنا دیا گیا۔ مریم خدا کے گھر میں رہتی ہے، بیت المقدس میں رہتی، ایک حجرہ ہے مریم کا، غذا بھی وہاں سے آتی ہے، غذا بھی وہاں سے آتی ہے۔ اور جو غذا وہاں سے آتی ہے تو زکریا پیغمبر ہے، مریم پیغمبر نہیں ہے۔ زکریا پیغمبر ہو کے پوچھتے ہیں یہ مریم انا لکے ہاذا، یہ تمہارے لیے مریم؟ تو اس کے بعد مریم کہتی ہے کہ جسے اللہ دینا چاہتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ بلند ترین صلوات پڑھیں بابا۔
تو شکر کی منزلیں ہیں. اب وہ آیت کا ترجمہ کر کے میں گفتگو کو تمام کر دوں. اگلی مجلس کے لیے آگے بڑھنا ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے آپ. تو سورہ لقمان کی آیت پڑھا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمہ، بے شک ہم نے لقمان کو حکمت دے دی. ہمارے حکمت کا مطلب سمجھے؟ میرا ایک تھا، اس کا 100 لے کے آ گیا. یہ حکمت ہے. ہمارے حکمت کا مطلب دھوکہ، ہمارے یہاں حکمت کا مطلب فریب، ہمارے یہاں حکمت کا مطلب ہے کہ جو جتنا زیادہ 400 پیسی کر لے. ہمارے یہاں حکمت کا مطلب جھوٹ. لیکن حکمت قرآن کی زبان میں کیا؟ قرآن نے کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی. اچھا حکمت بھی دی، حکومت بھی دی، لیکن حکمت دی تو حکمت کے سامنے کیا کہا؟ ہم نے کہا انشکر للہ، تم اپنے اللہ کا شکر ادا کرو. تو پتا چلا جب بچہ گریجویٹ ہو گیا تو حکمت ملی، اور جب حکمت ملی تو شکر کا موقع آیا. جب شکر کا موقع آیا تو مجلس شکر برپا ہوئی. بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا. وَمَن يَشْكُرْ، ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں آپ. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکریہ ادا کرتا ہے نا، اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے. پھر پھنسا دیا میں نے آپ لوگوں کو ذرا سا. اردو کی نزاکت لی ہے میں نے یہاں پر. جو شکریہ ادا کرتا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں کرتا. اچھا عجیب چیز ہے، کرتا اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے. شکریہ تو اللہ ہی کے لیے ہے نا. تو پھر ہے اللہ کے لیے، زبان سے اللہ کے لیے ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا ہے. تو کہا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ، اللہ کے لیے کرتا، اپنے لیے نہیں. شکریہ اللہ کے لیے کرے گا، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے. عجیب قاعدہ رکھا خدا نے. دیکھیے باریکی اگر میں نے پہنچا دی نا تو بات ختم ہو گئی. جب اپنے نفس کی شمولیت کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے نہیں رہ جاتا ہے، اور جب اس کے لیے ہوتا ہے تو اس کا فائدہ آپ کے اپنے نفس کو ہوتا ہے. یہ مقصد ہے. فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکریہ ادا کر رہے ہو یہ شکریہ ادا کر کے بینیفٹ تم اٹھاؤ گے اور اسے تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور تم میں سے جو کفران نعمت کرتا ہے اللہ اس سے غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے. آگے ایک آیت اور رحمت تمام. خدا کہہ رہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ وہ بھی اہل بیت کے شان کا جو سورہ اس میں سورہ انسان میں ہے، آیت کا نمبر 3 ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکرانے نعمت کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا. اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا اللہ کی طرف سے عذاب شدید کے مستحق قرار پاؤ گے. قرآن مجید یہی تو کہہ رہا. سورہ سبا کی آیت نمبر 13 ہے قلیل من عبادی الشکور. اچھا یہاں جب عباد کا ہے نا تو نارمل بندے نہیں کہا ہے، یہ بھی توجہ رہے آپ کی. عباد جب قرآن میں خدا نے کہا تو عباد سے مراد بندگی کرنے والے. شکر کی منزل کہاں پہنچی دیکھا آپ نے؟ بندگی کرنے والے. آغا حسن زادہ عملی کے لیے بھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے نا، عارف، شاکر. تو اس کے بعد ایک حدیث پڑھوں گا 10ویں امام کی، زحمت تمام. بازی دو قلیل من عباد الشکور، اللہ کے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں. تو پتا چلا ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، ساری چیریٹی کرتا ہے، لیکن شاکر نہیں ہے. جو کبھی کبھی شکایتیں کرتا ہے میرے پاس کم ہے اس کے پاس زیادہ ہے. اللہ کے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہے. تھوڑا سا مل جائے لیکن شکر ادا کرتے ہیں، اور جب تھوڑا دیتا ہے تو کہتا ہم زیادہ دیں گے، تم شکر ادا کرو. آخری بات، شکر پھر ادا کون کرتا ہے؟ 10ویں امام کی حدیث جو میں نے وعدہ کیا تھا، آپ نے فرمایا لا یشکر النعمہ الا العارف. حسن زادہ عمولی کون؟ عارف. امام خمینی کون؟ عارف. آغا بہجت کون؟ عارف.
آغا مرشی استاد کون؟ عارف. امام کیا کہتے ہیں؟ لا یشکر النعمہ الا العارف، نعمت کا شکریہ نہیں ادا کرتا مگر یہ کہ عارف ہو. اور لا یعرف النعمہ الا الشاکر، دونوں کا رابطہ ہے. اور شکر ادا نہیں کرتا مگر عارف ہو، اور عارف نہیں ہوتا مگر یہ کہ شاکر ہو. بلند ترین صلوات پڑھیں بابا. شکر اور عرفان کا دونوں کا رابطہ دیکھ لیا. اسی پہ ختم کرنا چاہتا تھا لیکن بات ایک یاد آ گئی، آپ کی اجازت سے میں آگے پڑھ دوں، اور وہ یہ ہے. آگے ایک اور بہت بڑے ہمارے عارف عالم دین ہے، مشہد میں ہے، امام زمانہ کے موضوع کے ایکسپرٹ. آپ نے پاکستان کے اندر 3 جلدیں دیکھی ہوں گی ملاقات با امام زمان، اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ، آپ کے گھروں میں بھی ہیں. ان کا نام بھی حسن ہے. یاد آ گیا؟ نہیں یاد آ گیا؟ یا کتاب صرف شیلف میں گھروں میں؟ کیونکہ میں ایسے 2-3 گھر مجھے یاد ہیں، ابھی دکھائی بھی دے رہے ہیں، جن کے گھر میں دیکھی ہے میں نے. سید حسن ابطحی. تو سید حسن ابطحی کہتے ہیں کہ ایک عارف اور عالم بیمار تھے، شدید بیمار تھے، بستر پہ تھے، اور ٹیوب سے ان کو غذا دی جا رہی ہے، ملنے کے لیے گئے ہیں. اچھا، حکم یہ ہے آپ کے لیے کہ مریض کو دیکھنے کے لیے ثواب تو بہت بتایا گیا ہے، لیکن کا زیادہ دیر نہ بیٹھو. دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اگر مریض کی خواہش ہو اور کہے کہ بیٹھ جاؤ تو پھر اٹھو بھی نہیں. کچھ لوگ پسندیدہ ہو تو کہ اس کے ساتھ بیٹھنے کا بڑا سکون ملتا ہے، کچھ کے ساتھ تو لگتا ہے کہ بھئی ہم جس نشست میں بیٹھے ہیں تو وہ نشست تھی کیا، وہ جہنم ہے. اب وہ جو ہے بیٹھا ہوا، بیان کر دیں گے میں بیٹھا ہوں. کچھ دیر کے بعد میں اٹھ کے جانے لگا، جو شریعت کا حکم تھا. جیسے اٹھنے لگا انہوں نے آنکھوں سے اشارہ کیا ہے. آنکھوں کے اشارے اطاعت کے لیے کیے جائیں، غیبت کے لیے، نافرمانی کے لیے نہ کیے جائیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ نہ ہو. توجہ ہے آپ کی؟ جو ہمارے اکثر ہو جاتا ہے. اب آنکھ کا اشارہ کیا گیا، یہ بیٹھ گئے. اب بیٹھ گئے اور اس کے بعد جو بیٹھے تو اس کے بعد کہنے لگے کہ انہوں نے ان سے میں نے ایک سوال کیا، نالی سے غذا دی جا رہی ہے، کہ آغا آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، کیسی طبیعت ہے؟ شکر کی مجلس ہو گئی، سن لیجیے آپ. بڑے ہم سب کے سب صحت مند ہیں، ہم سب کے سب بہت نعمتوں میں گرے ہوئے ہیں، ہم سب یہاں پر امن کے حالات بہت اچھے ہیں، ہم میں سے کوئی مشکلات کا شکار نہیں. ہاں فیملی سے مل نہیں پا رہے ہیں، یہ حالات ہیں، اللہ وہ حالات بھی بہتر پیدا کرے. شکر ادا کرو خدا کا. وہ ایک مرتبہ پوچھا، آغا بیمار ہیں، بستر مرگ پر ہیں، موت قریب ہے، ایسی حالت ہے، بتائیے کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کہ اس رب کا شکر ہے کہ پہلے رزق کی تلاش میں گھر سے نکلنا پڑتا تھا، محنت کرنی پڑتی تھی، کمانا پڑتا تھا، رزق گھر میں لانا پڑتا تھا، لانے کے بعد بیوی تیار کرتی تھی تو لقمہ توڑنا پڑتا تھا، دانتوں کو زحمت دینی پڑتی تھی، گلے کو زحمت دینی پڑتی تھی، شکم کو زحمت دینی پڑتی تھی. اب تو اس نے اتنا احسان کر دیا، بستر پر لیٹا ہوا ہوں اور غذا دے رہا ہے. یہ ہے. اب حدیث سمجھ میں آ گئی نا؟ لا یشکر النعمہ الا العارف ولا یعرف النعمہ الا الشاکر. بس شکر نہیں ادا کرتا نعمت پر مگر یہ کہ عارف ہو، اور پہچانتا ہی نعمت کو نہیں مگر یہ کہ شاکر ہو. خدا اس مجلس شکر کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ قرار دے، ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی کا سبب قرار دے. اللہ اکبر. شکر. کربلا میں قدم قدم پہ آپ کو شکر دکھائی دے. اگر ماں باپ نے ایسی شکر کی تربیت کی ہو نا تو بچے بھی شکر گزار ہوں گے.
یہ معصوم گھرانہ ہے، لیکن اس گھرانے کے اندر یہ روٹیاں دے کے خدا کا شکر ادا کیا جاتا ہے، فاقوں کے بعد شکر ادا کیا جاتا ہے۔ ہاں ہاں عزیزو، کربلا میں ایک بہن کا شکر ہے، ایک بھائی کا شکر ہے۔ پہلے بہن کا شکر ہے، پھر بھائی کا شکر ہے۔ ارے بہن کا شکر کب ہے؟ ارے بہن کا شکر جب زینب کے 2 بچے میدان جنگ میں گئے اونو محمد۔ ارے عزیزو، اب تک مقتل میں جو جاتا تھا تو ایک لاش آتی تھی، حسین لاتے تھے، اب 2 لاشیں آئی ہے، اور کی لاش حسین لائے ہے، محمد کی لاش آن کی لاش حسین لائے ہیں، محمد کی لاش عباس لائے۔ ارے دونوں لاشیں آ گئی، پر جب لاشیں آ گئی تو وارث بی بی نکلتی تھی، زینب بھی نکلی۔ ارے خیمے میں جو دیگر بیویاں تھی وہ بھی نکلنے کے بعد وارث بی بی کو پرسا دیتی تھی اس کے شہید کا۔ اب بیویوں نے حلقہ کر لیا، ارے زینب کے 2 لال مارے گئے ہیں، ارے زینب کو پرسا دے، لیکن اللہ اکبر ہوا کیا؟ زینب 2 لاشوں کے درمیان آ گئی۔ بیویوں نے سمجھا اب بی بی پرسا لے گی، لیکن زینب نے ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھا۔ ارے پروردگارا تیرا شکر ہے میرے بچے کا پروردگارا تیرا شکر ہے میرے بچے کام آ گئے، میرے بچے کام آ گئے، میرا بھیا سلامت ہے، حسین سلامت ہے۔ زینب نے شکر کا سجدہ کر دیا، سجدے سے سر اٹھایا، بیویوں نے پرسا دینا چاہا، زینب نے منع کر دیا، مجھے پرسا نہ دینا، وہ خدا کا شکر میرا بھائی سلامت ہے۔ آؤ عزیزو ایک اور شکر بتاؤ، لیکن اس شکر کے ساتھ ساتھ حسین کی زبان پر ایک جملہ غربت کا بھی ہے۔ ارے جب علی اکبر کے سینے سے حسین نے پرچی کا پھل نکالا تو اس کے بعد کا پروردگارا تیرا شکر ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ کربلا کی خاک سر پہ ڈالی، الگ دنیا بعد کلفا اے لال اکبر تیرے بعد زندگانی پہ خاک، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آخری منزل، ارے وہ شاکر حسین میدان میں آ گیا، اصغر کو دفن کر چکے۔ عزیزو اے بھیا عباس تم نے میری جنگ نہیں دیکھی، اے لال اکبر تم نے میری جنگ نہیں دیکھی، حبیب تم نے حسین کو داد شجاعت نہیں دی۔ عزیزو اب وقت عصر آیا، حسین نے تلوار کیا نیام میرے کی، ارے کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار سے زخم لگا رہا تھا، ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، حسین ارے زین پر بھی نہیں زمین پر بھی نہیں، وہ بازو حمائل کر لیے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے گھٹنے ٹیک دیے، اب جو ذوالجناح نے گھٹنے ٹیکے، حسین اب بھی زمین پر نہیں آ پا رہے، وہ ایک مرتبہ لیٹا، حسین کا وجود ارے نیزوں پر بلند ہے، ارے شمر پشت پر آ گیا، حسین نے کہا بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء و تسلیما لامر۔ پروردگارہ تو یہ 14 معصومین کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، تمام مومنین مومنات کے بالخصوص بانیان مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما، بلند ترین الہی آمین کہیں گے۔ پروردگارہ تو ان کی حاجات کو پورا فرما، رزق میں برکت و وسعت عطا فرما، اس گھر میں خیر و برکت نازل فرما، دلوں میں ولایت کو راسخ و نافذ فرما، دین کو نسلوں میں منتقل فرما، پرچم تشیع کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و طاغوت کو سرنگو فرما، دونوں قبلوں کو آزاد فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، جنت البقیع جنت المعلی کو آباد فرما، بانیان مجلس کے مرحومین جن کے اسماء لیے گئے ان تمام مرحومین کی اور حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور محمد و آل محمد
رحمت سے روشن و منور فرما۔ پروردگارا زین سلم و تمام بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارا ان کے لیے بہترین شریک سفر کا انتخاب فرما، کیونکہ زندگی میں ایک کے بعد ایک کئی گریجویشن آتے ہیں۔ ابھی ایک گریجویشن ان کا باقی ہے، خدا کرے انشاءاللہ اس میں بھی وہ گریجویٹ ہوئے انشاءاللہ تعالی۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس شریک سفر کو ان کے ساتھ رکھنا کہ جو عبادت خدا میں مددگار ہو، جو اطاعت خدا میں مددگار ہو۔ کریم ہمیں امام کے ظہور کے لائق بنا، آنکھوں کو زیارت کے لائق بنا، ہاتھوں کو بیعت کے لائق بنا، نسلوں کو نصرت کے لائق بنا، قدموں کو مولا کی راہ پہ چلنے کے لائق بنا۔ کریم امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاچا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاچا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاچا بہن بہن، غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاچا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاچا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاچا بہن بہن، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا، آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاچا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاچا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاچا بہن بہن، ایک دل پہ داغ میں نے 72 اٹھا لیے، کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے، چھپتے نہیں چھپانے سے داغے رسن رسن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاچا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاچا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاچا بہن بہن، دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتاؤں کیا، نیزے پہ تھا رکھا ہوا سر ہر شہید کا، گھوڑوں کے دوڑنے سے تھا ٹکڑے بدن بدن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاچا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاچا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاچا بہن بہن، قاسم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدی، صحرے سے بے نیاز تھی نوشاہ کی جبی، ایک شب کی رہ نہ پائی نہ جس کی دلہن دلہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاچا بہن بہن،
میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بن، برچھی کلے جائے علی اکبر میں جب لگی، بابا کو دی صدا کبھی آواز مجھ کو دی، کہتا تھا سینہ تھام کے اماں چبھن چبھن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بن بن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بن بن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بن بن، غازی کے بعد اور قیامت گزر گئی، پیاسوں کی آس ٹوٹ کے بن میں بکھر گئی، ایک شور اللہ تش کا بپا تھا دہن دہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بن بن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بن بن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بن بن، آئی ناراض دو گھڑی پردیس کی فضا، کنبہ شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا، پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بن بن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بن بن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بن بن، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام حسن حسین، مولا حق امام حسن یا حسین، یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، جس کی ابا بن میں جلی، جس کی ابا بن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین، وہ اصغر بے شیر تھا، وہ اصغر بے شیر تھا، اور حرملا کا تیر تھا، اور حرملا کا تیر تھا، ننھا گلا کیوں کر کٹا، ننھا گلا کیوں کر کٹا، لرزی زمین اور آسمان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، وہ زینب کلثوم تھی، وہ زینب کلثوم تھی، چادر سے جو محروم تھی، چادر سے جو محروم تھی، نامحرموں کے درمیان، نامحرموں کے درمیان، اور مرتضیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین،
یا حسین یا حسین. السلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیک یا نبی اللہ. السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سید الوصیین. السلام علیک یا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیک یا حسن المجتبی. السلام علیک یا ابا عبداللہ والارواح التي حلت بفنائک. علیک منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر لحظ منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا. كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام علیک یا محمد ابن علی. السلام علیک یا علی ابن محمد. السلام علیک یا حسن ابن علی. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان. الامان الامان الامان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک ودہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.